آج کی گفتگو میں ایک دو باتیں میں کروں گا، باقی انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا تاکہ آپ کو ذرا ذہن میں بھی رہیں، یاد بھی رہیں۔ بنیادی باتیں تو میں کرنا چاہوں گا۔ سب سے جو پہلی بات ہے کہ میں جمعے کے اندر بھی اس بات کو میں نے کئی دفعہ بیان کیا اور خود میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا۔ زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں، اس میں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی استاذ ہے اور بہت سارے شعبے ہیں۔ تو سوال یہ ہوتا تھا کہ مثال کے طور پہ ڈاکٹر ہے تو وہ مریض کا کیا کرتا ہے؟ علاج کرتا ہے، اس کی بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے علم سے۔ تو ڈاکٹر کا مقصد سامنے آ گیا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس نے بیمار کو صحت مند بنانا ہے، اس کی بیماری کو ختم کرنا ہے۔ انجینئر ہے تو ان کے مختلف شعبے ہیں، کوئی الیکٹریکل انجینئر ہے تو اس کا مقصد یہ جو بجلی کا نظام ہے اس کو قائم کرنا، اس کو چلانا، اس کو صحیح کرنا، یہ اس کا مقصد ہے۔ سول انجینئر ہے تو عمارتیں بنانا، کیا عمارتیں بنانا۔ مکینیکل انجینئر ہے تو مشینری بنانا، مشینری کو صحیح کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ اس کا کام ہے۔ کسان ہے تو وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے، فصلیں اگا رہا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے۔ تاجر ہے تو وہ تجارت کر رہا ہے، ادھر کی چیزیں ادھر بھیج رہا ہے، ادھر کی چیزیں ادھر لا رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ عالم دین کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ اسے مولوی کا لفظ کہہ لیں، عالم دین کا کہہ لیں، مبلغ کا کہہ لیں، کہ یہ کیوں بنتا ہے، اس کا معاشرے میں ہونا کیوں ضروری ہے، اس کے ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ عالم دین کس لیے بنے؟ کیا صرف ختم پڑھنے کے لیے یا اس طرح کی جو رسومات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے؟ یہ اس کا جواب تلاش کرنا، پھر اس کو ذہن میں رکھنا، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ باقی رہے گی دنیا میں کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی، یہ قرآن کا ضابطہ ہے۔ اسی چیز کو بقا ملے گی، اسی چیز کی اہمیت جو ہے وہ قائم رہے گی اور اسی چیز کی عزت ہوگی جو لوگوں کو، اور جس چیز میں لوگوں کے لیے فائدہ اسے باقی رہنے کا، موجود رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ضابطہ ہے، قرآن کا ضابطہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عالم دین کا فائدہ کیا ہے۔ ایک بات جو ہے نا اس حوالے سے اپنے ذہن میں رکھیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ زوال کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں مولوی کے ساتھ وابستہ ہوگی، جبکہ ان کا مولوی کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ختم پڑھنا یہ عالم دین کا کردار نہیں ہے، اور نمازیں پڑھانا بھی عالم دین کا کردار نہیں ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے، نماز تو کوئی مسلمان بھی پڑھا سکتا ہے، جنازے پڑھانا، نکاح پڑھانا، جو آج کل جن کاموں سے مولوی کو پہچانا جاتا ہے، یہ عالم دین کے مقاصد میں نہیں۔ یہ تو لوگ چونکہ دین سے دور ہو گئے اور لوگوں کو ختم نہیں آیا، دعا کرنی نہیں آئی، صورتیں یاد نہیں رہی، جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا تو پڑھانا تو بات کی بات ہے، تو پھر مولوی کو آگے کر دیا کہ بھی یہ کام کرے گا۔ پھر مولوی بھی اسی مقصد کے لیے پیدا ہوئے،
ختم پڑھنا آ گیا، جنازہ پڑھانا آ گیا، نماز پڑھانی بلکہ نہیں بھی آتی، بس مصلی پہ کھڑا ہونا آ گیا تو مسجد سنبھال لی. آپ تو دیکھ رہی ہیں کیوں جی 6 مہینے یہاں بچے رہتے ہیں، سال رہتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں. جب 2-3 سال کے بعد ملاقات ہوتی ہے، جی کیا کر رہے ہیں؟ وہ جی امامت خطابت کر رہے ہیں. اب وہ امامت خطابت کے لائق کیوں بنے؟ اس لیے کہ ہم نے ان کاموں کو امامت خطابت میں ڈال دیا ہے کہ جن کا اس کردار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ یہی لوگ بات تیز ترار ہوتے ہیں، بولنے میں تیز ہوتے ہیں، وہ آگے نکل جاتے ہیں، نمایاں ہو جاتے ہیں. علم ہوتا نہیں، علم ہوتا نہیں ہے، مہارت ہوتی نہیں، یقین کی سمجھ، مگر بول چال کی وجہ سے، تقریر کی وجہ سے یا طبیعت کی چالاکی کی وجہ سے پھر وہ آگے نکل جاتے ہیں. پھر ان کی پہچان عالم دین کے طور پہ ہوتی ہے، پھر وہ کھچے مارتے ہیں اور پورا دین جو ہے وہ ان کی وجہ سے بدنام ہوتا ہے. یہ مسئلہ آپ دیکھ لیں، بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے پلے کچھ نہیں ہے، تو ان کے صرف یہ کہ شعر پڑھنا اچھا آتا ہے، جملہ بازی آتی ہے، جملہ بازی سمجھتے ہیں نا، ہے نا، تو باتیں کرنی آتی ہیں، چرب زبان ہوتے ہیں، تو باتوں باتوں میں انسان کو نہ الٹا کر دیتے ہیں. تو علم نہیں ہوتا، نہ عمل ہوتا ہے، نہ علم ہوتا ہے. تو اس وجہ سے پھر وہ نمایاں ہوتے ہیں اور نمایاں ہو کے پھر وہ بڑے علماء کی صف میں آ جاتے ہیں، یہاں تک اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی بن جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو اہل تھے وہ تو آئے ہی نہیں، تو وہ مشہور ہو گئے اور دین کے حوالے سے ان کی پہچان بن گئی، انہیں کو پکڑ کے آگے کر لیا. پھر وہ جو کام کرتے ہیں پھر وہ آپ کے سامنے ہیں. تو عالم دین کا جو اصل مقصد ہے نا، وہ یہ ختم پڑھنا یا نکاح پڑھانا یا جنازہ پڑھانا یا اس طرح کے کام، یہ عالم دین کا مقصد کیا ہے یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. عالم دین کا مقصد جو میں جمعے کے اندر بھی کہا کرتا ہوں کہ عالم دین کا جو اصل مقصد ہے سنت رسول کے مطابق وہ انسان بنانا. کیا؟ لوگوں کو حیوانیت سے نکال کر، کس سے؟ حیوانیت سے نکال کر، بستیوں سے نکال کر، گندگیوں سے نکال کر انہیں کیا بنانا؟ اچھا انسان بنانا. بیماریوں کا عالم دین کا اصل مقصد اس کی روحانی بیماریوں کا علاج ہے اور اسے جہالت سے، گمراہی سے، پستی سے اور بد کرداری سے نکال کر اچھا انسان بنانا جو ہے یہ عالم دین کا مقصد ہے. یہ مقصد اگر پورا ہو رہا ہے تو عالم دین سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور اگر یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو پھر عالم دین سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں یہ مقصد ہم کہاں تک پورا کر رہے ہیں؟ بولیے، پورا ہو رہا ہے؟ آواز کم ہو، بولیے بھائی، یہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ نہیں. اب جو ہماری محفلیں ہیں یا جلسے ہیں تو وہ بھی فنکاریاں بن گئی. کیا فنکاریاں؟ کئی لوگ ملتے ہیں خطاب سننے کے بعد، ہاں جی ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آیا. تو لوگ یہ جملہ سن کے خوش ہوتے ہوں گے تو مجھے افسوس ہوتا ہے. یہ خطاب کو مزے کے لیے تو نہیں ہوتا. ہم ہر کام میں مزہ لے کے بیٹھتے، مجھے بڑا مزہ آیا. تو جس نے یہ کہا نا کہ جی آپ کے خطاب کا بڑا تو سمجھ لیں کہ پھر وہ کھانے کا مزہ صرف کھانے کے دوران ہی ہوتا ہے، بعد میں بولیں تو پھر خطاب کا مزہ بھی صرف خطاب کے بعد مکمل طور پہ فارغ. پھر ان کا خطاب سے کوئی تعلق نہیں اور خطاب کا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ چیزیں جو ہیں کہ مزے کے لیے تو نہیں ہیں، بلکہ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے، علم میں اور عمل میں اضافہ کرنے کے لیے، بہتری کرنے کے لیے ہوتی ہیں. مزے کے لیے اور بہت سارے کام بندہ وہ کر سکتا ہے.
تو یہ بات یاد رکھیں کہ عالم دین کا جو اب آپ کے سامنے یہ مقصد ہونا چاہیے. ڈاکٹر کا ایک مقصد ہے، وکیل کا ایک، اور وہ اپنا کام کر رہا ہے، اسی کام کی وجہ سے اس کی عزت ہے. اب ہم تو کہتے ہیں کہ عالم دین کی عزت نہیں تھی، اس لیے نہیں کہ ہم اپنا کام نہیں کر رہے، ہم لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہے. نماز پڑھانا کوئی فائدہ پہنچانا نہیں ہے، یہ ختم پڑھ دینا کوئی فائدہ پہنچانا نہیں ہے. اصل عالم دین سے لوگوں کو فائدہ کیا پہنچنا چاہیے کہ ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو، تبدیلی آئے، اچھے مسلمان بنے. آج دنیا حضور کو جو یاد کرتی ہے، سن لیں، حضور کو جو یاد کرتی ہے تو اس لیے نہیں کہ حضور 5 وقت کے نمازی تھے، اس لیے کرتی ہے بولے، یا وہ تہجد پڑھتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے حضور، یا تسبیحات پڑھتے تھے. نہیں، آج کوئی بھی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، صاحب علم ہو، صاحب تحقیق ہو، وہ جب بھی حضور کو سلام پیش کرتا ہے تو کس وجہ سے پیش کرتا ہے کہ حضور نے اچھے انسان بنائے. کیا حضور نے اچھے انسانوں کو بدلا. اور ظاہر بات ہے کہ جہاں انسان بدل جائے نا، جہاں انسان بدل جائے تو وہاں سب کچھ بدل جاتا ہے. انسان اچھا بیٹھا ہے تو وہ زمین بھی اچھی ہے، وہ وقت بھی اچھا ہے، وہ زمانہ بھی. انسان اگر گندا ہے تو وہ زمین بھی گندی ہے اور وہ زمانہ بھی گندا ہے. یہ ساری اچھائیاں کس کے اچھے ہونے سے ہیں؟ بولیے. یہ گلاب کا پھول ہوتا ہے نا، کوئی بھی پھول کسی مقام پہ رکھ دیں تو جو پھول کی سرخی ہے یا پھول کا رنگ ہے یا پھول کی خوبصورتی ہے، وہ تو پھول کے اندر ہی ہے، وہ اس سے باہر نہیں ہے. لیکن اس ایک پھول کے رکھنے سے وہ پورا ماحول اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ بولیں. گلدستہ کمرے میں یہی ہوتا ہے، اگر پورا کمرہ سج جاتا ہے، خوشبو بھی پورے کمرے میں پھیلتی ہے. حسن پھول کے اندر ہوتا ہے، اس کی پتیوں میں ہوتا ہے، مگر پورا کمرہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے کیا بن جاتا ہے؟ خوبصورت بن جاتا ہے. تو یہی مثال انسان کی ہے. انسان عالم دین کا مقصد کیا ہے؟ اس نے معاشرے کو کیا دینا ہے؟ جس طرح باقی جو لوگ ہیں، باقی میدانوں کے لوگ ہیں، وہ معاشرے کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں، تو عالم دین نے معاشرے کو کیا دینا ہے؟ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اب آپ کے سامنے ہم نے معاشرے کو لڑائی دی. کیوں بھائی؟ ہم نے معاشرے کو لڑائی دی، فرقہ واریت دی، گالیاں دی. یہی ہے نا، پچھلے کچھ عرصے میں یہی کچھ ہو رہا ہے. تو پھر یہ شکوہ ہم کیوں کرتے ہیں کہ عالم دین کی عزت نہیں؟ عالم دین کی عزت اس وقت ہوگی جب اس کی وجہ سے اس کے محلے میں، اس کے ساتھ بیٹھنے والوں میں کیا آئے گی؟ کردار اچھا بنے گا. کیا کردار اچھا بنے گا، چال ڈھال اچھی ہوگی، بول چال اس کی اچھی ہوگی، تو پھر دنیا کہے گی ہاں یہ تو انسان اچھے ہیں نا، تو یہ اس عالم دین کی وجہ سے ہیں، اس کی تربیت سے ہیں. تو پھر اس کی عزت بھی ہوگی اور اس کی ضرورت کو مانا جائے گا کہ ہاں عالم دین کو ہونا چاہیے، یہ لوگ معاشرے میں ہونے چاہیے، ان کی وجہ سے یہ تبدیلی آ رہی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وہ جس طرح واقعہ آپ ہم وہ کرامت کے طور پہ سناتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ ہم نے ہر شے کو نہ کرامت میں ڈال دیا ہے. کس میں؟ جبکہ وہ کرامتیں نہیں ہیں، وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. جس طرح حضرت بایزید بستامی، آپ کے شہر میں وہ فاحشہ عورت آ گئی، کون آ گئی؟ تو گند پھیلنا شروع ہو گیا، تو لوگ جمع ہو کے اکٹھے ہو کے کس کے پاس آئے؟ حضرت کہ جی اس کا کو حل کر. کسی پولیس والے کے پاس نہیں گئے، کسی اور حاکم شہر کے پاس. انہوں نے پھر وہ اس کا حل کیا کہ نہیں کیا؟ بولیں. اس کی زندگی میں کیا آ گئی؟ وہ فاحشہ تھی تو وہ نمازی بن گئی، نیکوکار بن گئی. اب اسے نیک بنانے میں اس وقت کے عالم دین کا کردار ہے نا. تو یہ ہے عالم دین کا کردار. جب وہ صحیح ہو گئی تو پورے شہر کو سکون مل گیا، پاکیزگی آ گئی اور ناپاکی جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو اب جو ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ عالم دین کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اچھا
اچھا انسان بنانا، پھر کہیں اچھا انسان بنانا. اور اچھا انسان بھی میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ اچھا انسان وہ نہیں ہے جو مسجد میں اچھا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ داڑھی رکھ لی، پگڑی پہن لی، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی، 5 نمازیں پہلی تکبیر میں شامل ہو رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، ہر سال مکے مدینے بھی، وہ اچھا نہیں ہے. ہاں، اچھا ہونے کا معیار کیا ہے؟ معیار نمازی ہونا یہ اچھا ہونے کا معیار جس سے پرکھا جاتا ہے نا. تو معیار کیا ہے کہ اچھا وہ ہے جو گلی محلے میں، بازار میں، دکان میں، لوگوں میں کیا ہے؟ اچھا ہے، ان کے ساتھ اچھا ہے. خدا کے ساتھ اچھا ہونے کا کیا مطلب؟ وہ خدا کو ہمارا محتاج ہے یا ہم خدا کو کچھ دے سکتے ہیں؟ نہیں. ہمیں جو اچھا ہونا ہے تو خدا کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے بندوں کے ساتھ. یہ معیار ہے اچھا انسان بنانا. ان میں سچ بولنا آ جائے، ایمانداری آ جائے، اچھے کردار والے بن جائیں، رحم کرنا آ جائے، پیار کرنا آ جائے. تو یہ چیزیں یاد رکھیں. عالم دین اسی وقت ان چیزوں کو پھیلانے کے قابل بنے گا جب اس کے اپنے اندر یہ چیزیں ہوں گی. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہر اچھی شے کی خوشبو ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تو جس عالم دین میں یہ چیزیں ہوں گی تو وہ خوشبو بولیں پھیلے گی. اب آگے ہر شخص کا اپنا اپنا مقدر ہے، کوئی زیادہ لے گا، کوئی تھوڑا لے گا، کوئی درمیانہ لے گا، مگر ہر بندہ کچھ نہ کچھ اس سے فیض لے گا. اور یہ چیز جو ہے یہ اس عالم دین کی ضرورت کو واضح کرے گی. معاشرے میں عالم دین کیوں ہونا؟ تو یہ لچھے دار تقریریں سنا دینا، جملے سنا دینا، سبحان اللہ کہلوا دینا، یہ عالم دین کا کردار نہیں. عالم دین کا کردار کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کرنا، انہیں اچھا انسان بنانا. اب میں جو تھوڑا سا فرق واضح کر رہا ہوں کہ عالم میں اور صوفی میں کیا فرق ہے. تو صرف علم سے منواتا ہے. کس سے؟ علم سے منواتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس کی خواہش صرف یہ ہوتی ہے کہ میرا علم جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے آئے اور لوگ میرے علم کو سلام کریں، بلے بلے میں بڑا عالم ہے. اسے ایسے کوئی غرض نہیں کہ لوگوں میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے کہ بات سمجھ رہے ہیں. صوفی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگوں کے تبدیلی آئے، ان کا کردار بدل جائے. اس لیے اب آپ 1400 سال کی تاریخ پڑھ لیں. اسلام کو پھیلانے میں علماء کا کوئی کردار نہیں. علماء نے تفسیریں لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، مناظرے یہ ہیں، قرآن کو محفوظ کیا ہے، احادیث کو محفوظ کیا ہے، ان کی شروحات لکھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. مگر اسلام کو پھیلانے میں اور نئے لوگوں میں اسلام پہنچانے میں علماء کا کوئی کردار نہیں. یہ سارا کردار کس کا ہے؟ صوفیہ کا ہے. کن کا ہے؟ صوفیہ کا ہے. اس لیے بعض اوقات جو صوفیہ کے معمولات پہ نا علماء کو اعتراض ہوتا ہے. صوفی نے فتویٰ نہیں دینا ہوتا، اور صوفی نے صرف اپنا علم دکھانا، صوفی نے لوگوں کو قریب لانا ہوتا ہے. کیا؟ لوگوں کو قریب لانے کے لیے بڑے بھیس بدلنے پڑتے ہیں. یاد رکھ، لوگوں کو قریب لانے کے لیے بڑے ایسے لوگ قریب نہیں آتے. قریب لانے کے لیے صوفیہ بڑے جتن کرتے ہیں. وہ پھر علماء کو اچھا نہیں لگتا. وہ یہ تو گمراہ ہو گیا، یہ تو فلاں ہو گیا، یہ تو فلاں ہو گیا. ہمارے جب یہ داروباغ میں جو ہیں صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان پہ بڑے علماء نے فتوے لگائے. ہم نے خود سنے ہماری موجودگی میں. ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے ایک عالم دین بزرگ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بڑے نازیبا الفاظ جو ہیں وہ ان کے بارے میں کہے. وہ ایسے تھے. اب صوفی جو ہے جب اس نے لوگوں کو قریب لانا ہے، اب اگر وہ اپنی پہچان فرقہ واریت سے کروائے گا تو لوگ اس کے قریب آئیں گے؟ بولیں. لوگ تو پہلے مولویوں سے تنگ بیٹھے، فرقہ واریت سے تنگ بیٹھے، اور وہ بھی اگر اپنی پہچان فرقے کو بنائے گا اور مولویوں والا انداز اپنائے گا تو نئے لوگ اس کے قریب. تو نئے لوگوں کو قریب لانے کے لیے کچھ نہ کچھ انسان کو کرنا پڑتا ہے. جیسے ایک صوفی کی مثال واقعہ میں نے پڑھا 2-3 سال پہلے.
کہ وہ ہندو بسنت مناتے ہیں، تو وہ اللہ والے تھے انڈیا میں، تو بسنت کا اگلے دن تہوار تھا، تو ہندو اس کی تیاری کر رہے تھے، تو اس اللہ والے نے اپنے کسی تو وہاں ان کے خادم بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہونے لگا ہے؟ اس نے کہا جی بسنت ہو رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوگا؟ وہ جی ہندو جو ہے نا وہ پتنگیں اڑائیں گے۔ کیا؟ ہاں، ان کی تفریح بھی ہوگی، کھیل بھی ہوگا، میلہ بھی ہوگا، کھائیں پیئیں گے، یہ پتنگیں اڑائیں گے۔ اب وہ صوفی تھا، کیا تھا؟ اس نے کہا فٹافٹ یہ پیسے لے کے جاؤ اور پتنگیں بھی لے آؤ، ڈورے بھی لے آؤ، اور جتنے بھی یہاں دائیں بائیں ہندو ہیں نا ان سب سے کہو کل یہاں آ جائیں اور یہاں آ کے پتنگیں اڑائیں۔ اب عالم دین دیکھے گا وہ تو فتویٰ لگا دے گا نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا مشن کیا ہے کہ میں کسی طرح ان کو اپنے قریب لاؤں۔ اب اگر انہوں نے جناب اعلان کروا دیا، پتنگیں بھی آ گئی، ڈور بھی آ گئی، علاقے کے دوست کو کہہ دیا یہاں آ کے نا کھانے پینے کا سامان بھی ہوگا اور یہاں پہ آپ کو پتنگیں بھی ملیں گی۔ اب پورا دن وہ ہندو اس اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ کے کیا اڑا رہے ہیں؟ پتنگیں بھی اڑا رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، اور وہ اللہ کا ولی طریقے سے اپنی باتیں بھی انہیں سنا رہا ہے، اپنی باتیں بھی تفریح کا حصہ بنا کے، اسی بسنت کا حصہ بنا کے اپنی باتیں بھی ان کو۔ شام کو بسنت تو سب نے منائی، شام کو جاتے جاتے بہت سے ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، انہیں اس ولی کے قریب بیٹھنے کا کیا ملا؟ موقع ملا، ٹھیک ہے نا، اس کی باتیں سنی۔ ویسے وہ قریب آنا تھا انہوں نے، اگر وہ کہتے رہے آؤ جی نماز پڑھنے کے لیے تو کسی نے آنا تھا نہیں، تو ان کا ہی کام کروا کے بظاہر، اسے کہتے ہیں کہ من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا، کہ جس کو حکمت دی گئی، علم اور شے ہے، حکمت، ہاں، عالم سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ہمارے یہاں علماء کے یہاں بزرگ جملہ بولتے تھے کہ اگر ایک من علم ہو، ایک من، تو اس کو استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ کتنی؟ 10 من۔ وہ جو عقل ہے وہ کیا، علم تو آپ کے پاس آ گیا، اب وہ عقل کیا کرنی ہے؟ وہ آپ نے حکمت اختیار کرنی ہے کہ میں کس حکمت کے ذریعے اور کس انداز کے ذریعے اس علم کو لوگوں تک پہنچاؤں اور لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اگر علم حکمت میں سے گزر کے نہ جائے تو علم کا فائدہ وہ نقصان ظاہر ہو جائے گا، بلکہ الٹا لوگ جو ہیں وہ اس سے کیا ہو جائیں گے؟ متنفر ہو جائیں گے۔ ابھی ہمارے حکیم عبدالحفیظ صاحب فوت ہوئے پچھلے سال، یہ بڑے بچے جانتے ہیں نا، تو ان کے ایک دوست ہیں کشمیر میں سائن صاحب، سائن وہ بھی درویش ہیں، صوفی منش ہیں، آپ ہیں یہاں، ابھی بھی ہیں کشمیر میں، مدرسہ بنایا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ان کے کوٹلی میں وہ رہتے ہیں، کوٹلی میں، تو کوٹلی میں انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ نا، کوئی ٹولہ ہے، گروپ ہے، تو وہ ان کا کام کیا تھا، وہ جو گھوٹ پیتیاں گرملا گلا کی نشہ کرنے والے، نشہ کرنے والے، بھنگ پینے والے، چرسی، تو اس اللہ کے بندے کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں ان کو صحیح کروں، میں ان کو صحیح۔ اب دیکھیے یہ حکمت ہے، اس نے فتویٰ نہیں لگایا، اس نے جاتے ہی نہیں کہا یہ حرام ہے، چھڑو تھوڑی ایسی جیسے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان میں شامل ہو گیا، میں بھی وہی لباس پہن کے وہی انداز اپنا کے نا میں ان کے گروپ میں شامل ہو گیا، تو گویا کہ میں ان کے گروپ کا حصہ بن گیا، انہوں نے مجھے بھی نشئی ہی سمجھا، ان کو میں نے بتا دیا، ایک دفعہ باور کرا دیا کہ میں بھی کیا ہوں، میں بھی۔ پھر جب میں ان کا حصہ بن گیا وہ میرے قریب آ گئے، انہوں نے مجھے اپنا دوست، تو پھر میں نے آہستہ آہستہ ان کو اس طرح سمجھانا شروع کیا کہ ان کے لیے میری بات اجنبی نہیں رہی، اجنبی یہ باروں کو بندہ آ کے سامنے سمجھا دیا نہیں، لیکن آہستہ سے میں کوشش کرتا رہا، تو سال 2 سال لگے، تو الحمدللہ میں نے ان میں سے اکثر کو اس ساری لائن سے چھوڑا کے اپنی لائن کو۔ تو یہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ یہ عالم دین کا مقصد ہے
کہ حکمت عملی کو اپنا کے ہر جگہ پہ فتویٰ نہیں چلتا، ہر جگہ پہ۔ اسی طرح بعض لوگ ہمارے یہاں یہ دفع کی مخالفت کرتے ہیں، دفع کی، وہ دفع نہیں ہونا چاہیے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں، سارے لوگ جو پکے مذہبی ہیں، کٹر مذہبی ہیں، دینی ہیں، عاشق رسول ہیں، شریعت پہ عمل کرنے، ان کے لیے دفع کی کوئی ضرورت، ان کا وہ مزاج ہی نہیں ہے، ذوق ہی نہیں ہے۔ ان کو آپ سادی نعت سنائیں، کیا کریں؟ مسجد میں بٹھائیں، سادی نعت سنائیں، وہ سادی نعت سن کے بھی جم جائیں گے، اس لیے کہ اندر تبدیلی آ چکی ہے۔ مگر ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کا بھی دین کے مسلمان تو ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، خدا رسول کو جانتے ہیں، مگر ذوق مسلمانوں والا، اب ان کو آپ مسجد میں لا کے سادی نعت سنائیں گے نا، تو وہ کبھی بھی ان کو تھوڑا سا ان کا ٹچ دینا پڑے گا۔ اگر وہ موسیقی سنتے ہیں تو آپ دف والی نعت پڑھیں، محفل سجائیں، انہیں برائے قریب لانے کی کوشش کریں۔ جب قریب لاتے جائیں گے تو ایک نہ ایک دن تبدیلی آ جائے گی، ان کا مزاج بن جائے گا۔ تو اس لیے صرف فتویٰ دینے سے کبھی اسلام بولے نہیں پھیلا۔ ایک دفعہ یہ جو غالباً ہلاکو خان کی فوج کا کوئی تھا سپہ سالار، تو ان کی کسی عالم دین کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا کہ بھی آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے شراب پینے کی اجازت دے دیں تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں اور میری ساری فوج جو ہے وہ۔ اب وہ عالم دین نے کہا کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بالآخر کو لڑائی ہوئی اور بہت سے ہزاروں لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ اس میں قتل ہو گئے۔ تو اس وقت ایک صوفی نے بات کہی تھی، وہ نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ابھی کاش وہ عالم وہ شراب بھی چھوڑ دیتے اور لاکھوں جانیں بھی بچ جاتی، مگر حکمت کو اختیار نہیں کیا تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو گئے اور لاکھوں مسلمان قتل بھی ہو گئے، شہید بھی ہو گئے۔ تو کافی میں نے جو ہے نا وقت لگا دیا ہے، کچھ بات ذہن میں بیٹھی ہے کیا؟ آپ جب دین کو پڑھ رہے ہیں تو ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ میں نے صرف مسجد سنبھالنی ہے، ختم بڑا اچھا پڑھنا ہے نا، اور خطاب میں نے بڑا چوندا کرنا ہے نا۔ ہاں، ہرگز کوئی مجھے ایسا چوندا خطیب سنائے جس کی وجہ سے کسی نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، بولیں ہوا ہے؟ اور جو لوگ نہ خطیب ہوتے ہیں، نہ مناظر ہوتے ہیں، نہ نعت خوان ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتے، مگر صاحب کردار ہوتے ہیں، صاحب، ان کی صحبت میں بیٹھ کے بہت سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ علم دین پڑھتے ہوئے، یہ پہلی بات آج کی بس یہ مین گفتگو ہے کہ عالم علم دین پڑھتے ہوئے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ میں نے اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا، اچھا قاری نہیں۔ میں تو بہت سے قاریوں کو دیکھا، وہ تو قرآن پڑھتے ہوئے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ بھی یہ قرآن ان پہ مبارک بھی ہو رہا ہے۔ ان کی آنکھیں ایسے کھلی ہوتی ہیں، ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے داد مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، وہ صرف فرق دکھا رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں کتنا عظیم قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ بے برکتی ہو جاتی ہے۔ وہاں موقع پہ لوگ سبحان اللہ کہہ دیں گے، پیسے بھی دے دیں گے، مگر اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ مت سوچیں کہ ہمیں کو اچھا فنکار بننا ہے، بلکہ کیا بننا ہے؟ صاحب اخلاق، صاحب علم اور صاحب اخلاق بننا ہے، اور پھر آگے لوگوں کو اچھا انسان بنانا ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو یہ تبھی ہوگا جب آپ خود پہلے اچھے ہوں گے۔ آپ اس وقت کامیاب ہوں گے کہ جب آپ کی وجہ سے کسی میں کوئی اچھی خوبی پیدا ہو جائے، اچھی خوبی پیدا ہو جائے آپ کی وجہ سے، کسی کی اچھی بری صفت جو ہے وہ اچھائی میں بدل جائے، کسی کے اخلاق آپ کی صحبت کی وجہ سے اور آپ کا دوست ہونے کی وجہ سے اس کے اخلاق میں بہتری آ جائے، تو سمجھے کہ پھر آپ کامیاب ہیں۔ ورنہ پھر یہ پیشہ ہے، کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات یاد رہے گی؟ ہاں جی، پھر آواز کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اور دوسری بات میں تھوڑی سی کروں گا، باقی انشاءاللہ پھر چلتی رہے گی، کہ نیکیوں میں سب سے بہترین نیکی
یہ ادب ہے. کیا بولیے؟ ادب کرنا ہے. اور ادب صرف استاذ کا نہیں، ہر شے کا ادب، یعنی انسان کا بھی ادب ہے اور جگہ کا بھی ادب ہے. کیا؟ انسان کا بھی اور جگہ کا بھی اور ماحول کا بھی ادب ہے. انسانوں میں تو استاد آ گیا، ماں باپ آ گئے، عالم آ گیا، ٹھیک کیا؟ اپنا ادب بھی کیا جاتا ہے. یہ 3 قسم کے نا موٹے موٹے ادب ہیں. انسان کا ادب، جگہ کا ادب اور اپنا ادب بھی ہے. کیا بول رہے ہیں؟ اب میں نے جو دیکھا ہے نا آپ میں، ٹھیک ہے آپ اساتذہ کا ادب کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں، لیکن آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو آپ کو احساس نہیں ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں. جملے ایسے کہہ دیں گے، باتیں ایسے کر دیں گے کہ جو مسجد کے ادب کے اس سے بے برکتی ہوتی ہے. یاد رکھیے کیا ہوتی ہے؟ بے برکتی ہوتی ہے. سورہ ملک پڑھی جا رہی ہوتی ہے رات کو نا، رات کا کس کا؟ احساس کا. ادب کرنے سے جو پاکیزہ احساس ہے یہ انسان کے باطن کا حصہ بن جاتا ہے. انسان کے پھر اندر جو ہے وہ نور پیدا ہوتا ہے. جس کی وجہ سے؟ ادب کی وجہ سے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بس یہ بات یاد رکھیں کہ محفل میں بیٹھے ہوں تو محفل کا ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، ایک مولوی خطاب کر رہا ہوتا ہے، باقی اوپر اسٹیج پہ بیٹھے باقی آپ باتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ محفل کا ادب نہیں کر رہے. وہ خود بولیں گے تو قرآن ہوگا، کوئی اور بولے گا تو قرآن نہیں. نعت خوان ہے تو جو پڑھتا ہے ٹھیک ہے، وہ سب سے کہیں گے نال مل کے پڑھو، مگر خود کسی کے ساتھ مل کے نہیں پڑھتے. تو یہ بے ادبی ہے، اس سے بے برکتی ہو جاتی. بات سمجھ رہے ہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہوں اس بات کا احساس کہ میں کہاں بیٹھا ہوں. تو مسجد کا بھی کیا کریں، محفل کا بھی بولے نا. اور پھر ہر بڑا ماں باپ ہیں ان کا بھی ادب کریں. فیض ہمیشہ، میں خطابات میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ فیض نماز پڑھنے سے نہیں ملتا. کبھی نماز پڑھنے سے فیض نہیں ملے گا. فیض جب بھی ملتا ہے تو ادب کرنے سے ملتا ہے. کیا؟ انسان کا ادب کریں، مسجد کا ادب کریں، مدرسے کا ادب کریں، محفل کا. جو کلام آپ سن رہے ہیں، آپ کے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے، اس کا اس سے کیا ملے گا؟ فیض ملے گا. یہ یاد رکھیں، جتنی مرضی راتوں کو جاگ لیں علم آ جائے گا مگر فیض نہیں آئے. فیض کس سے آتا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں بھی بیٹھے تلاوت سن رہے ہیں تو ہم گوش ہو کے تلاوت کو سنیں اور کوشش کریں کہ کوئی بات آپس میں نہ کرنی پڑے. کوئی بہت ضروری ہے تو وہ بھی آہستہ آواز کے ساتھ ادب کے ماحول میں کر لیں تو بات کرنی ضروری ہے. اگر محفل کا کیا کریں، ادب کریں، تلاوت ہو رہی ہے تو بس بندہ یوں سمجھیے کہ میں اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہوں، پیش ہوں، مولا مجھے دیکھ رہا ہے. نماز کا بھی یہی مقصد ہے. اس طرح جب آپ ادب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر تبدیلی آئے گی. جو بے ادبی کرنے والا ہے پھر اسے آواز مل جائے گی، فن مل جائے گا، لیکن فیض. آپ نے دیکھا بہت سے فیض والے ان کے پاس کوئی فن نہیں ہوتا مگر فیض ہوتا ہے، روحانیت. اس لیے انہوں نے کسی کا کتابیں نہیں پڑھی ہوتی مگر کیا کیا ہوتا ہے؟ ادب کر. ادب کرنے والا جو ہے اس کو رزق بھی ملتا ہے، اس کو. بلکہ آپ دیکھیں کہ خود آقا دو جہاں پڑھیں کتابیں تو آپ بھی اسی مقام پہ پہنچیں گے کہ حضور نے جتنا ادب رزق کا کیا ہے، اس کا شاید کسی اور کا کیا، کیونکہ حضور تو خود سب سے بڑے تھے تو سب نے حضور کا ادب کیا. اب حضور نے صحابہ کا تو ادب نہیں کرنا تھا.
شفقت کرنی تھی، صحابہ نے حضور کا ادب کرنا تھا، مگر حضور نے کس کا ادب کیا ہے؟ رزق کا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی لقمہ نیچے گرا ہوا ملا، اسے اٹھا کے کھا لیا، کوئی دانہ نیچے گرا ہوا ملا، اسے اٹھا کے کھا لیا۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ رزق کا، اور یہ کس نے کیا ہے؟ حضور، ٹھیک ہے؟ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جو بھی رزق کا ادب کرے گا اسے کبھی بھی زندگی میں رزق میں تنگی۔ تو جو گندم کے دانے کا، چاول کے دانے کا اور کسی کھانے والی چیز کا ادب کر رہے تو اس کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے ولی کا ادب کرے، استاد کا ادب کرے، ماں باپ کا ادب کرے، اسے زندگی میں کبھی کمی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ دوسری بات جو میں نے رکھی وہ کیا ہے کہ کیا کریں؟ ادب کریں، ٹھیک ہے؟ اب اسے ادب کی پھر آگے تفصیل جو ہے کچھ میں وہ اگلی کسی محفل میں انشاءاللہ یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں کہ عالم دین کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مشن جو ہے وہ پیسے کمانا۔ اگر آپ بھی ہر چیز کو پیسے سے ناپیں تو یہ مشین بدل گئی، مقصد سب کا پھر کیا ہو گیا؟ وہ ٹیکے لگا کے پیسے کما رہا ہے، آپ ناطے سنا کے پیسے کما رہے ہیں، وہ بلڈنگ بنا کے انجینئر پیسے کما رہا ہے، آپ سنا کے پیسے کما رہے ہیں، بات تو ایک ہی ہو گئی نا، سب کا مقصد ایک ہو گیا۔ تو کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے نا معاشرے میں کہ جن میں بے نیازی کیا ہو، سارے نہیں ہو سکتے مگر کچھ تو ہونے چاہیے کہ جن میں کیا ہو، بے نیازی ہو، اور جنہیں دولت کی کوئی لالچ نہ ہو۔ اور یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جو دولت کے پیچھے نہیں جاتا تو دولت اس کے پیچھے آتی۔ صرف بات سمجھنے کی ہے۔ تو کم از کم جو طبقہ علماء ہے اس کو بے نیاز ہونا چاہیے، باقی لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے، تو پھر ہی لوگ ان کو مانیں گے نا۔ اگر ان کا مزاج بھی وہی ہو، وہی لالچ ہو، وہی ہرس ہو، وہی معمولات ہو، وہی زبان ہو، تو پھر باقی لوگوں میں ان میں کوئی، تو پھر انہیں قائد ہونے کا کوئی حق، انہیں آگے ہونے کا کوئی، آگے ہمیشہ وہی ہوگا جو سب سے کیا ہو، مختلف ہو، اور کردار میں، اخلاق میں سب سے آگے کیا ہو۔ شیخ الاسلام نے بھی فرمایا تھا کہ بھی عالم دین کے دو ہتھیار ہیں۔ کیا؟ عالم دین کے، کسی کے پاس جاگیر ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس منصب ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی افسر ہے، ان کے اپنے اپنے ہتھیار ہیں۔ عالم دین کا ہتھیار کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ نمبر ایک علم، نمبر ایک، اور نمبر دو اخلاق۔ عالم دین کی جائیداد، عالم دین کی کوٹھی، عالم دین کی زمینیں، عالم دین کا سرمایہ، اور عالم دین کی فیکٹری، عالم دین کی کا بینک بیلنس، ٹھیک ہے نا؟ وہ صرف دو چیزیں ہیں، کیا؟ علم اور اخلاق۔ جس عالم دین میں یہ دو چیزیں ہوگی تو میں کہا کرتا ہوں مسلمان تو مسلمان رہے، کافر بھی اس کی عزت کریں گے کہ جس میں دو چیزیں ہوں، کیا؟ علم اور اخلاق، یہ دو چیزیں ہیں۔ حضور نے، میں اکثر کہا کرتا ہوں تقریروں میں بھی کہ حضور، کوئی ایک شخص بتائیں کہ جو حضور کی نماز کو دیکھ کے مسلمان ہوا ہے؟ نہیں، کسی نے حضور کو تہجد پڑھتے دیکھا ہے، واہ جی واہ کیا بات ہے، میں اسلام قبول کرتا ہوں؟ نہیں۔ کوئی شخص بھی حضور کی عبادت کو دیکھ کر مسلمان، جو بھی مسلمان ہوا ہے، یا اس نے حضور کا علم دیکھا یا حضور کا اخلاق، حضور کے علم سے متاثر ہوا یا حضور کے اخلاق سے متاثر ہوا، پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، پھر وہ نمازی بھی بنا، پھر وہ تہجد گزار بھی بنا، پھر وہ نیکوکار بھی بنا، مگر متاثر کس سے ہوا؟ اور آج یہی تو چیزیں ہمارے اندر کیا ہیں؟ نہیں، اس لیے پھر اپنا کام ہے، پھر الزام دیتے ہیں لوگوں کو بھی، لوگ ہماری عزت نہیں کرتے۔ ہاں، یہ بات غلط ہے۔ ہم عزت والے بنیں گے تو لوگ بولے نا۔ جس شخص کے پاس بھی یہ دو چیزیں آج بھی ہیں، علم ہے اور
اخلاق ہیں اس کی عزت ہے، نہیں ہے بھائی، برے ہیں۔ باقی رہا یہ سارے تو عزت خدا کی بھی نہیں کرتے، رسول کی بھی نہیں کرتے، تو عالم دین کی کیسے کرتے؟ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ علم اور اخلاق، یہ عالم دین کا حسن ہے اور عالم دین کا زیور ہے اور عالم دین کا ہتھیار ہے۔ کیا؟ علم اور اخلاق۔ تو ان دو چیزوں پہ محنت کریں، علم بھی آپ کے پاس بہترین ہو اور ساتھ میں اخلاق بھی۔ یہی پہ ایک واقعہ پیش آیا تھا نا، تو الحمدللہ واقعہ چھوٹا سا ہے مگر آپ کو اس سے بھی آگے، وہ ہمارے دوست ہیں تو ان کے والد صاحب یہاں ہاسپٹل میں داخل تھے، انہیں ملنے کے لیے ایک آدمی آیا، وہ وہابی جو ان کو یہاں ملنے آیا، تو گرمی کا موسم تھا، آج کل اسلام آباد میں ہے۔ اس نے کہا کہ جی میں وہاں ظہر کے ٹائم غالباً دوپہر کو نا، تو میں آیا تو میں نہانا چاہ رہا تھا، گرمی لگی ہوئی تھی، تو یہاں غسل خانوں کے سامنے 4-5 لڑکے کھڑے تھے نہانے کے لیے، تو میں بھی آ گیا۔ تو جب میں گیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے مجھے کہا جی آپ پہلے نہا لیں، ہم بعد میں نہا لیں گے۔ اتنی بات سے جناب وہ خوش ہو گئے۔ اب یہ کیا ہے؟ نہ آپ نے کوئی آیت سنائی، نہ کوئی لمبی سانس والی تلاوت، نہ کوئی دوڑا موڑا پڑا، نہ کوئی جملہ بات، صرف کیا کیا؟ تو وہابی ہو کے اس نے وہاں جا کے جناب بڑا خوش ہو، جی اتنے اچھے بچے، اتنے اخلاق والے، وہ سارے پیچھے ہٹ گئے، ان کا جی پہلے آپ نہا لیں، ہم بعد میں نہا لیں گے۔ تو وہ پھر جو میرے دوست تھے وہ بھی بڑے خوش ہوئے، پھر انہوں نے آ کے مجھے یہ بات بتائی۔ یہ چیز ہے کیا؟ علم اور اخلاق۔ تو اپنے اخلاق کو اچھا کریں، علم کو اچھا کریں، ان دونوں سے فیض بھی ملتا ہے، روحانیت بھی ملتی ہے، اور جو آپ کا اصل مشن ہے دین کو پھیلانے کا وہ بھی۔ تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات کیا تھی کہ عالم دین کا کیا ہے، اور دوسرا اب آپ دیکھیں نا گھر پہ جائیں، گھر والے اتنے خوش ہیں کہ ہمارا بچہ دینی مدرسے میں، اور وہاں جا کے آپ ان سے لڑیں، ان کی بات ہی نہ مانیں، ان کا ادب ہی نہ کریں، تو وہ کیا کہیں گے بھی مدرسے جان کا فائدہ ہے؟ اگر یہ کام کرنا تھا تو یہ کام سکول میں بھی ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، تو یہاں پہ آنے کا فائدہ تب ہوگا جتنی مرضی اچھی قرات کر لیں، کچھ نہیں ہے، یہ فنکاری ہے۔ کیا ہے؟ یہ کافر بھی کر سکتا ہے۔ یہاں پہ آنے کا مقصد یہ کہ جب آپ گھر میں ہوں تو گھر والوں کو آپ سے خوشبو آئے، اور گھر والے کہیں ہاں بھی یہ بچہ جو ہے نا واقعی کسی دینی مدرسے میں، یہ ہمارا ادب بھی کرتا ہے، ہماری بات بھی مانتا ہے، اور باقی بہن بھائی ہیں ان کا بھی خیال رکھتا ہے، گھر کے کام کاج بھی کرتا ہے، ہمارے ساتھ پورا تعاون کرتا ہے، سمجھے نا بات؟ تو پھر وہ خوش ہوں گے۔ اور اگر آپ ان کی بات نہ مانیں، ادب نہ کریں، گھر میں جا کے شرارتیں کریں، اونٹ پٹانگ حرکت کریں، تو پھر یہاں رہنے کا، قرآن پڑھنے کا بلکہ مدرسہ بدنام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ واضح ہے کہ فائدہ کیا ہوگا جاننے کا، انہیں کچھ کرنے نہیں آیا، تو مدرسہ بدنام ہوگا، دین بھی بدنام ہوگا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کو دیکھ کے کوئی اور 2-4 بچے یہاں پہ آئیں، وہ جو آنا چاہ رہے ہوں گے وہ بھی نہیں آئیں گے، یا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو ہم اپنا بچہ کیوں بھیجیں؟ تو یاد رکھیں کہ معیار یہی ہے کہ آپ گھر میں ایسے رہیں، ایسے کہ آپ کو دیکھ کر کسی اور میں بھی یہاں آنے کا، وہ بچہ کامیاب ہے کہ جس کا اخلاق دیکھ کر، جس کا علم دیکھ کر اس کے جو دوست ہیں، محلے والے ہیں، وہ یہ کہیں کہ ہم بھی اپنا بچہ، تو پھر آپ کامیاب ہو گئے، آپ کا مدرسہ بھی کامیاب ہو گیا۔ اور اگر یہ چیز آپ نہ پیدا کر سکے تو پھر سمجھے کہ آپ کیا ہیں، ناکام۔ آپ اپنے لوگوں کو، دوستوں کو جو متاثر نہ کر سکے وہ کیوں بھائی؟ قیمت اسی شے کی ہوتی ہے جو متاثر، مرچیں لگیں گی تو آپ پیسے دیں گے نا، کیوں بھائی؟
تو مرچیں آپ لال رنگ کی لے آئیں اور سانڈی میں ڈال بھی دیں اور آپ کو لگے ہی نا، اگلی دفعہ وہاں سے مرچیں لیں، بولے نا۔ تو کوئی بھی چیز ہے، کھانا آپ وہیں سے کھائیں گے جب آپ کو اچھا لگے گا۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ اس سے متاثر نہیں ہوئے، آپ کو مزہ نہیں آیا، آپ دوبارہ کھائیں۔ تو دنیا کا نظام بھی ہے کہ اسی کی عزت ہوگی جو دوسرے کو متاثر کرنے کا مطلب کیا؟ فائدہ ہوتا ہے، منفی متاثر نہیں کرتا۔ کیوں بھائی؟ این رو پانا، ڈرانا دمکانا، یہ نہیں، مثبت تاثر جو ہے وہ آپ نے لوگوں کو دینا ہے۔ تو پھر جو ہے وہ آپ بھی کامیاب ہیں اور آپ کا مدرسہ بھی۔ جب بھی آپ گھر کو جائیں، گھر والوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ آپ کا بولنا بھی اچھا ہو، آپ کا اس انداز میں بیٹھنا ہے، بولنا ہے، کام کرنا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ واقعی حضور کا غلام ہے۔ حضور کا نعتیں پڑھنے سے غلامی نہیں بنتی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حضور کا، میں ایسا کردار پیش کروں کہ ان کے دل میں میرے کردار کو دیکھ کر حضور کی محبت پیدا ہو جائے اور دین کی محبت پیدا ہو جائے۔ ایسی یہ اگر آپ مزاج بنا لیں گے تو خود بخود آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ ہر اس کام سے دور ہو جائیں گے کہ جس سے دین پہ حرف آتا ہو، جس سے دین پہ حرف آتا ہو۔ لوگ یہ کہیں یار یہ عالم ہو کے، مولوی ہو کے، مدرسے کا طالب علم ہو کے ایسی کام کر رہا ہے۔ یہ کام کریں گے تو آپ کی عزت ہوگی، صرف نمازیں پڑھانے سے نہیں۔ یہ یاد رکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں نماز پڑھاتا ہوں، مصلی پہ کھڑا ہوں، اس لیے میری عزت ہو، نہیں، کبھی نہیں ہوگی۔ کیا کہا کہ اما ما ينفع الناس، کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا اسی کی عزت۔ تو حضور کی عزت اس لیے ہے کہ حضور نے لوگوں کو، بولیں، حضور کی عزت اس لیے نہیں ہے کہ حضور حاضر ناظر ہیں، حضور عالم علم غیب رکھتے ہیں یا حضور نور ہے۔ یہ تو ہم نے بحثیں شروع کر دی ہیں۔ حضور کی عزت صرف اس لیے ہے، اپنے بھی کر رہے ہیں، برائے بھی کر رہے ہیں، کہ انہوں نے ہر شخص کو، بولیں، فائدہ پہنچایا۔ تو جو فائدہ پہنچانے والا بن جائے گا اس کی کیا ہوگی؟ یہ زندگی کا مقصد بنا لیں کہ میں نے لوگوں کو، بولیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو کام ہے نا وہ خود بخود ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ہاں، کر کے دیکھ لیں، نیت کر لیں کہ میں نے ہر بندے کو، دوسروں کی فکر آپ لے لیں کہ اس کا یہ کام میں نے کرنا ہے، اس کو یہ فائدہ میں نے پہنچانا ہے۔ تو پھر دیکھیں آپ کے کام جو ہیں وہ اللہ اپنے ذمہ لے لے گا۔ ہوں گے، آپ دیکھیں گے ہوں گے، اور ایسے ہوں گے کہ آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ یہ میرا کام کہاں سے ہو رہا ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہے جو ہمیں حضور نے دیا ہے، اور یہی ضابطہ دینے حضور آئے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہی قرآن کا مقصد ہے۔ یہ دو باتیں یاد رہیں گی بھی، تو گھروں میں جا کے والدین کا ادب کریں، احترام کریں، اچھا بولیں، آپ کا چلنا اچھا ہو، ٹھیک ہے؟ اور غریب محلے میں بھی آپ کا، تاکہ پھر معیار کیا ہوگا کہ جب آپ کو دیکھ کر ان میں یہ شوق کیا، اب آپ یہ تقسیم انعامات کا پروگرام کرتے ہیں، لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کئی بچے یہاں پہ آتے ہیں۔ اس کی وہ ایک پروگرام میں اگر آپ متاثر کر کے بچوں کو یہاں لا سکتے ہو، اگر آپ ہر وقت متاثر کریں 24 گھنٹے جو ہے وہ لوگوں کو، تو پھر کتنا فائدہ ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دنیا آنے کو تیار ہے مگر ہم نے خود روکا ہوا ہے۔ ہماری حرکتوں سے وہ دنیا سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم حضور کے سچے غلام بن جائیں اور علم والے، اور بھول گئے نا، علم والے، اور تو دنیا آج بھی ادھر آنے کو چل۔ باقی انشاءاللہ باتیں پھر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔